الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ اپنے محبوب پاک کے پاکیزہ توسل سے ہمیں اس پاک محفل میں، پاک مقام میں، پاک دن میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اپنے کرم کا صدقہ اپنے حبیب پاک کی بے مثل شان محبوبیت کا صدقہ اپنے پیاروں کی شان اور رفت کا صدقہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا کے حوالے سے جو معاملات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے اس وبا سے بھی محفوظ فرمائے، اور اس وبا کے نام پر جو انتہائی بری کیفیات مخلوق خدا کو سامنا کرنا پڑ رہی ہیں، اللہ کریم ان کیفیات سے بھی نجات عطا فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہوگا. جنہیں آج حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، ان کے لیے اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بحمد اللہ کم و بیش 1 سال ہونے کو ہے کہ ہم نے جس موضوع کو شروع کرنے کا شرف حاصل کر رکھا ہے، اسی کے حوالے سے ہی گفتگو جاری و ساری ہے. اور وہ موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کلمہ شریف کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کے پاکیزہ الفاظ کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں اور حکمتیں اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہیں، اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمائی. کلمہ شریف کے 2 حصے ہیں، یہ
سبق آپ کے ذہنوں میں پختہ ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ خدا کو ماننا ہے، دوسرا حصہ رسولوں کے تاجدار ختم نبوت والے سردار محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ اب پہلے حصے پر بحث کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے بہت سے ابواب کو چھیڑا، سمجھا اور بہت سی خوبصورت حقیقتوں سے شناسائی ہمیں حاصل ہوئی کہ خدا کو کیا ماننا ہے۔ پھر اگلی بات ہماری چھڑی کہ خدا کو کس رشتے سے ماننا ہے۔ پھر یہ چھڑی کہ اللہ سے اب اگر محبت والا رشتہ ہی رکھنا ہے تو پھر محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے اس معیار کے حوالے سے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معیار میں صحابہ کو کیا مقام عطا کیا ہے اور اہل بیت اطہار کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر ہم چلتے چلتے اس مقام پر الحمدللہ اب ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جن کا اللہ سے رشتہ وہ بن جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کے لفظ تقاضا کرتے ہیں، جنہیں الا اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ پھر کن چیزوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں اور کن صفتوں سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے توڑنے والی باتوں پر بحث کی، اب ہم جوڑنے والی باتوں پر بحث کر رہے ہیں کہ جنہیں الا اللہ کی رنگت نصیب ہوتی ہے وہ کن صفتوں سے، کن لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں۔ اور وہ بحث چلتے چلتے ہماری اس مقام پر پہنچی ہے کہ جنہیں الا اللہ کی رنگت نصیب ہوتی ہے وہ جن لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں یا جن صفتوں سے تعلق بناتے ہیں وہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ جو اللہ کے پیار والے ہوتے ہیں وہ ان سے رشتہ نہیں رکھتے جو گناہ کر کے ضد پر آ جاتے ہیں، بلکہ ان سے رشتہ رکھتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ توبہ پر ہماری بحث الحمدللہ چوتھے جمعے سے شروع ہے۔ یحب التوابین، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے پیار نہیں کرتا جو گناہ کر کے اکڑ جاتے ہیں، ضد کر جاتے ہیں، بلکہ یحب التوابین، میں ان سے پیار کرتا ہوں جو گناہ تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے ضد پر نہیں رہتے، ضد کو چھوڑ کے سر کو جھکا کے وہ گناہ اور سرکشی کا راستہ چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے خدا کی رضا سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ توبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، توبہ کیا ہے، توبہ کے معنی کیا ہیں، توبہ کے مفاہیم کیا ہیں، توبہ کی شان اور مقام کیا ہے، قرآن نے توبہ کے حوالے سے کیا رہنمائی عطا کی ہے۔ تو پچھلی دو نشستوں میں بھی اسی حوالے سے بات چلی، آج بھی چند خوبصورت حقیقتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو توبہ، لفظ توبہ ہم اسے معمولی سا سمجھتے ہیں، عام سا سمجھتے ہیں، یہ تو عام اور معمولی کہنا تو درکنار، یہ تو اتنا عظیم امر ہے، یہ تو اتنا عظیم کام ہے کہ یہ تو ملتا ہی موقع انہیں ہے جنہیں اللہ تعالی منتخب فرما لیا کر۔ توبہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے کرم کا اعلان ہے۔ اور میں اس بات پر صرف ایک جملہ دے کے اپنے موضوع کو قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کروں گا کہ جناب سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی میں بڑے گناہ کرتا ہوں، بہت عاصی ہوں، بڑا خطا کار ہوں، دن رات میرے غلطیوں میں گزرے ہیں، اتنی لمبی میری زندگی خطائیں کرتے 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 ہو گئی ہے، کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ ہو سکتا ہے میری توبہ اللہ قبول کر لے۔ تو آپ نے بڑا نفیس جواب عطا فرمایا، آپ فرمایا بیٹا توبہ بندہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔
اس کے بغیر بندہ توبہ کر ہی نہیں سکتا، وہ توبہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کوئی معمولی شے نہیں، یہ کوئی معمولی مقام نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں جسے سمجھو کہ سرے راہ آپ کو مل جانے والی چیز ہے۔ توبہ ان نعمتوں میں سے نعمت ہے جو اللہ نے اپنی بارگاہ کے خصوصی انعام کے طور پہ عطا فرمائی، اتنی عظیم نعمت ہے۔ میں کل یہ آیہ مبارکہ توبہ استغفار کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا توبہ کے مقام کے حوالے سے، استغفار کے مقام کے حوالے سے۔ ہم اہل محبت الحمدللہ اس آیت کے پہلے حصے کو بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، حق بھی بنتا ہے، محبت والوں کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ وہ ہر وہ ذکر کریں جس میں یار کا تذکرہ ہو۔ اہل محبت کا حق ہی یہ ہے کہ خوش طرح شہر کے دروے دل برست، کہ اچھا شہر ہوتا ہی وہ ہے جس میں یار رہتا ہو، کمال کا شہر ہے ہی وہ جس میں یار رہتا ہو، یار نہ رہتا ہو تو پھر گلیاں سنیاں لگتی ہیں۔ وہ کیا خوبصورت جملہ اعظم مرحوم نے کہا تھا کہ نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، اور چل اعظم اوتھے چل وسیے جتھے یار دا آنا جانا ہے۔ جہاں یار نہیں ہے وہاں پیار کے اظہار کا ذریعہ تو نہیں ہے، اسی لیے اہل محبت اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر رنگ میں پڑھتے ہیں، اور یہ آیہ مبارکہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے الحمدللہ۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہاں تک الحمدللہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس کا مزہ بھی لیتے ہیں، ذوق بھی لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس امت کی عزت و عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ایک پہلو یہ بھی رکھا کہ پچھلی ساری امتوں پر عذاب عام آتا تھا۔ کیا عذاب آتا تھا؟ عذاب عام آتا تھا۔ عذاب عام اسے کہتے ہیں کہ ایسی مصیبت آئے جس سے کوئی بھی نہ بچ سکے، اگر 1 2 10 15 20 40 100 مارے جائیں اور باقی بچ جائیں تو اسے عذاب عام نہیں کہتے، عذاب عام کہتے جو سب پر آئے، یکساں آئے، برابر آئے۔ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو کرونا ہے یہ بھی عذاب عام ہے، یہ فنی طور پہ غلطی کر رہے ہیں، علمی اعتبار پہ یہ غلطی ہے، یہ عذاب عام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عذاب عام تب ہوگا جب ساری مخلوق پر آئے، تو اگر ساری مخلوق پہ نہیں آ سکا تو یہ مصیبت کہہ لو، تکلیف کہہ لو، اور جو مرضی ہے کہہ لو، عذاب عام کل بھی خدا نے اس امت سے ٹال رکھا تھا، آج بھی اس امت سے ٹال رکھا تھا۔ بڑا خوبصورت نفیس جملہ میرے ذہن میں کسی شاعر کا آ گیا، کہتا ہے نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے۔ نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے۔ خطاب رحمت عالم کا بخش کر ان کو مقام سرور دین لا زوال رکھا ہے۔ اور انتہائی نفیس جملہ کہتا ہے خدا نے ان کے سبب ہم گناہ گاروں سے عذاب عام کے خطرے کو ٹال رکھا ہے۔ عذاب عام نہیں آ سکتا، ارشاد ربانی ہے، قرآن ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اے امت محمدیہ تم پر عذاب عام نہیں آ سکتا۔ پچھلی امتوں پہ عذاب عام آئے، وہ باندر بنے تو سارے باندر بن گئے، وہ مینڈکوں والا عذاب آیا تو سب پہ آ گیا، ریچھ بنے تو سارے بن گئے، خنزیر بنے تو سارے بن گئے، خون کی ندیاں بہیں تو سب کی بہ گئیں، پانی والا عذاب آیا تو سارے ڈوب گئے، بچا کوئی نہیں، بچا کوئی نہیں۔ ارے جس سے کوئی بچ جائے نا اسے عذاب عام نہیں کہتے،
اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے عذاب عام رکھا گیا، یہ امت جو ہے حضور کی امت، اللہ فرماتا ہے اس پر میں نے عذاب عام نہیں لانا، نہیں ہوگا عذاب عام اس پر، عذاب خاص ضرور ہوگا، عذاب عام نہیں ہوگا، ہر کسی کو ایک عذاب نہیں مل سکے گا۔ اچھا یا اللہ کیوں نہیں دے گا عذاب ان پر؟ تو اگلا جملہ آدھا ہم پڑھتے ہیں آدھا چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلی وجہ انت فیہم، اور آیت چھوڑنی نہیں نہ چاہیے، مسئلہ پورا بیان کرنا چاہیے، الفاظ موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے او میرے محبوب کی امت، قیامت تک تم اس بات سے بے خطر ہو، تمہیں عذاب عام نہیں آ سکتا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ تم میں مدینے کا تاجدار موجود ہے، اور دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا بھی گندی ہو جائے لیکن اس امت میں اللہ کی بارگاہ کے لیے توبہ اور استغفار موجود ہے۔ ما کان اللہ معذبہم، اللہ کہتا میں انہیں عذاب نہیں کیا کرتا، وہم یستغفرون، جس حال میں بھی ہوں چاہے جتنے گندے ہوں اگر وہ توبہ اور استغفار کرتے رہے نا تو میں رب انہیں عذاب نہیں دیا کرتا، ان سے عذاب کو ٹال دیا کرتا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، میں تو استغفار کی اس اہمیت کو سمجھا نہیں سکتا جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ اللہ نے عذاب کو ٹالنے کی دو وجہ بیان فرمائی، عذاب سے بچنے کی دو وجہ بیان فرمائی، ایک مدینے کا تاجدار اس کی وجہ ہے اور دوسرا تیری توبہ و استغفار اس کی وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فہرست دیکھو نا کس فہرست میں توبہ کا نام آ گیا ہے، سمجھی نہیں بات آپ نے میری؟ اگر کوئی نفیس ذہن کے ساتھ سوچ رہا ہوتا تو اسے سمجھ آتی۔ اللہ نے محمد اور نماز کو ایک فہرست میں اکٹھا نہیں رکھا، محمد محمد ہے، نماز نماز ہے۔ اللہ نے محمد اور روزے کو ایک فہرست میں نہیں رکھا، اللہ نے محمد اور حج کو ایک فہرست میں نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ عبادات ضرور ہیں لیکن کہاں محمد؟ حضور کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت جو افضل العبادت ہے، سب سے اچھی اور اونچی عبادت ہے، اور پھر تیری میری نماز بھی نہیں، علی کی نماز ہو، علی کی نماز اور نماز کے سجدے، اللہ ان پر نبی کے آرام کو فوقیت دیتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں نا رسول اللہ کے مقام کو اور عبادت کے مقام کو سمجھنے کے لیے کہ ایک طرف نبی کا آرام ہو، ایک طرف علی کی نماز کا سجدہ ہو، تو اللہ نبی کے آرام کو فوقیت دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پورا پڑھ لیں، اللہ نے نبی کے ساتھ اس فہرست میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کہاں میں تو سچ مچ میں دماغ میرا ہل کے رہ گیا ہے یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ نے استغفار اور توبہ کو کیا لیول اور کیا مقام دیا ہے۔ بلا شبہ فہرست ایک ہے، پہلے مقام میں نبی ہے لیکن فہرست تو اللہ نے ایک ہی بنا دی، پہلا مقام مدنی تاجدار کو عطا کر دیا ہے اور حضور کے بعد بخشش کے لیے، عذاب ٹلنے کے لیے دوسرا ذکر اللہ نے توبہ اور استغفار کو عطا فرما دیا۔ حد نہیں ہو گئی؟ کیا لیول ہے توبہ کا، کیا شان ہے توبہ کی، کیا مقام ہے توبہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا کہ حضور نے دعا مانگی ہو اور یہ دعا نہ کی ہو کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، مجھے استغفار کرنے والوں میں شامل فرما۔
بلکہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں کم از کم 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کم از کم. حالانکہ یہ بات شک میں بھی جائے نا بندہ کہ معاذ اللہ نبی نے کوئی گناہ کیا یا نبی نے کوئی غلطی کی تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. سوال تو بنتا ہے نا جی اسی تے توبہ کریے بس ہم کو غلط کیتا ہے، استغفار کریے کہ اسی تے گناہ کیتا ہے. رسول تو گناہ کرتا نہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، محفوظ الخطا ہے. اور پھر رسولوں کے سردار جن کی شان یہ ہے، اللہ کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. حبیب تو اتنا اونچا ہے، تیری وجہ سے میں نے پہلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، میں نے پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں. تو وہ رسول جو اس سٹیٹس والا ہے، اس مقام والا ہے، اس عزت والا ہے، اس کا استغفار کرنا، سوال تو بنتا ہے، کوسچن تو بنتا ہے، عرضی تو بنتی ہے کہ وہ کیوں استغفار کرتے رہے. تو اس کی علماء نے 2 وجہیں بیان فرمائیں. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی یہ کام اس لیے کرتے رہے کہ اس گناہگار امت کو اس کام کی عزت کا پتہ چل جائے. حضور کو گناہ کوئی نہیں تھا کہ استغفار اس لیے کرتے، حضور نے یہ کام اس لیے کیے کہ گناہگار امت کو اس کام کی عزت کا پتہ چل جائے کہ یہ کام کتنا بڑا ہے، یہ کتنا اونچا ہے اور ہم اس کام سے کتنے دور ہیں. میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ بھائی 63 سال میں جو پاک ہستی وہ 2.25 من آٹا کھاتی ہے، اس کو کھانے کی محتاجی تو کوئی نہیں تھی. 63 سال عمر، 2.25 من آٹا، وہ کھانے کی محتاجی کے لیے نہیں کھاتے رہے، وہ تجھے کھانے کا طریقہ سمجھانے کے لیے کھاتے رہے، وہ تجھے کھانے کا انداز سمجھانے کے لیے کھاتے رہے. توبہ حضور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ کوئی گناہ کی بات ہے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ کل میرے جیسا نکما جو صبح گناہ، دن گناہ، رات گناہ، ہر لمحے گناہ کرتا ہے، اسے توبہ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، اسے اس کام کی عزت سمجھ میں آ جائے. اور دوسری وجہ بھی اپنی جگہ بہت نفیس ہے، لیکن اپنا اپنا ذوق ہے. مجھے وہ وجہ اتنی دل کو نہیں لگتی جتنی یہ وجہ دل کو لگتی ہے. وہ کہتے ہیں جی حضور اس لیے استغفار کرتے تھے کہ اور قرب ہو جائے، اور درجہ بلند ہو جائے. میں نے آیت اِنَّا الکوثر پڑھ رکھا ہے، اللہ کہتا ہے مخلوق میں اس سے اوپر درجہ میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے جو درجہ میں نے محمد کو نہیں عطا فرما دیا. تو جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ تو حضور کے پاس پہلے ہی ہے. اب اس کا جو دل میرے دل کو لگتی ہے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، میں اس کا اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو میرے دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے توبہ اس لیے کر لی، کرتے رہے 100 مرتبہ دن میں کرتے رہے کہ تیرے میرے جیسے نکموں کو توبہ کی عزت سمجھ میں آ جائے، توبہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے، توبہ کی بلندی سمجھ میں آ جائے، توبہ کی رفت سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے یہ کتنا بڑا کام ہے جس سے ہم دور ہو گئے ہیں، یہ کتنا عظیم عمل ہے جس سے ہم دور ہو گئے ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ واو حال کی ہے. واو حال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی صورت میں بھی عذاب نہیں دے گا جب تک اس امت میں استغفار کرنے والے موجود ہوں گے. یہ اتنا بڑی کام ہے استغفار، اتنا عظیم عمل ہے اللہ سے معافی مانگنا، اتنا عظیم کام ہے اللہ کے آگے جھکنا، اتنا عظیم کام ہے رب کے آگے توبہ والی رنگت بنا کے پیش آنا کہ رب کہتا ہے میں عذاب اس وقت تک کروں گا ہی نہیں جب تک تم میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، معافی مانگنے والے موجود ہوں گے، توبہ کرنے والے موجود ہوں گے. یہ توبہ اتنا عظیم کام ہے. اور اگر اس سے اگلی آیت میں جائیں تو اس کا حسن اور ابھر جاتا ہے، توبہ کی عزت اور ابھر جاتی ہے، توبہ کی عظمت اور کھل کے سامنے آتی ہے. حفاظ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، لمبی آیت مبارکہ میں ساری نہیں پڑھتا. اللہ کریم نے فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیتے ہیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ پکا جوڑ لیتے ہیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور خالص ہو جاتے ہیں،
مخلص ہو جاتے ہیں، ریا کی توبہ نہیں کرتے، وفا کی توبہ کرتے ہیں، دکھانے کی توبہ نہیں کرتے، اسے منانے کی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جتنے بھی گناہی ہوں، جتنے بھی خطا کار ہوں، جتنے بھی برے ہوں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب وہ توبہ کر لیتے ہیں نا تو میں ان کی گنتی 2 نمبر کے طور پہ نہیں کرتا، توبہ کے بعد میں ان کی گنتی ان میں کر لیتا ہوں جو میری بارگاہ میں پہلے نمبر والے مومن ہوتے، ان کی ڈگری دوسری نہیں ہوتی، وہ 2 نمبر نہیں گنے جاتے، بعد میں رڑے ہوئے نہیں گنے جاتے، بس تو کل آئے جے تو ہن توبہ کیتی یا نہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے میں نے 2 نمبر نہیں رہنے دیتا، میں ان کی گنتی 1 نمبر میں کر لیتا ہوں، مومنین میں کر لیتا ہوں۔ اور مالک پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عظیما۔ وہ لوگوں یہ مومن عام نہیں ہوتے، تم نے سمجھ لیا کہ مومن کہہ دینا کوئی معمولی چیز ہے، مومن ہو جانا کوئی معمولی چیز ہے۔ فرمایا یہ مومن وہ ہیں جنہیں اللہ اتنا اجر دے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا درجہ عطا فرمائے گا کہ اس درجے کو مخلوق عظیم نہیں کہتی، ساری کائنات کا خالق اسے عظیم کہتا ہے۔ اجرن عظیما، قبلہ یہ یاد رکھیں ہر لفظ جو ہے نا وہ اپنے کہنے والے کے مطابق معنی بدلتا رہتا ہے۔ چھوٹا بندہ کسی نے وڈیاں آکھے نا تو وہ اور وڈا ہوندہ ہے، تو جے وڈا بندہ کسی نے وڈیاں آکھے تو وہ ڈھیر وڈا ہوندہ ہے، وہ تھوڑا جہا وڈا، وہ عام وڈا، وہ معمولی وڈا نہیں ہوندہ۔ چھوٹا بندہ اگر کسی کو بڑا کہے تو وہ اور ہے، اور جو بڑا ہے وہ کسی کو بڑا کہے تو وہ اور ہے۔ مثال دے طور تے میرے نزدیک، قاری محمد بخش صاحب دے نزدیک، صوفی صاحب دے نزدیک، ڈاکٹر ساجد صاحب دے نزدیک کروڑ روپیہ یہ بڑی بڑی رقم ہے، اساں ڈٹھی جے نہیں، ویکھی جے نہیں، ساڑھے واسطے بڑی ہے۔ لیکن نواز شریف دے نزدیک، آصف علی زرداری دے نزدیک، میاں منشے دے نزدیک جڑے خرباں پتی اونا کروڑ نو 1 نوٹ سدن، وہ سدن 1 نوٹ کروڑ روپیہ 1 نوٹ۔ اسی کروڑ سوچن پہ جانے ہاں بھی کروڑ پتہ نہیں کیڈا ہوندہ اسی کی ہوندہ اسی، اونا دے نزدیک کروڑ کی ہے 1 نوٹ، کیوں جو ساڑھے نالوں وڈن اونا کروڑ ڈٹھے ہوئے، اونا کروڑ ورتے نے۔ گل کرن دا مطلب ہے کہ اسی نکیاں ساڑی سوچ بھی جن اسی وڈا آکھیے وہ ہو سکتا ہے جڑا وڈا ہے دے نزدیک کچھ بھی نہ ہوئے، وہ دی گنتی کوئی نہ ہوئے، حساب ہی کوئی نہ ہوئے۔ اور جیڑی رقم میرے نزدیک وڈی ہے وہ وزیر اعلیٰ دے نزدیک کچھ نہیں، جیڑی وزیر اعلیٰ دے نزدیک وڈی ہے وہ وزیر اعظم جڑا ملک دا بادشاہ ہے وہ دے نزدیک کچھ نہیں۔ گل سمجھانا چاہنا، اللہ فرما رہا ہے اجرن عظیما، جس رقم نو، جس شے نو پاکستان دا بادشاہ وڈا آکھے وہ تیری میری سری وچ نہیں آ سکتی، تے مومن دے اجر نو، مومن دے مقام نو پاکستان دا بادشاہ وڈا نہیں آکھ رہا، کل جہان دا بادشاہ وڈا آکھ رہا۔ تے مومن کون نو؟ توبہ کرن والے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا جیڑا گناہگار بندہ دلو توبہ کر لیندا ہے وہ مومنین شامل ہو جاندا ہے، تے اللہ انہاں نوں مڑ تھوڑا جہا اجر نہیں عطا کردا، اللہ انہاں نوں وڈا اجر عطا فرماتا۔ گل کرن دا اصل مقصد ہے وے کہ جیڑا ساڈے چوں وڈا ہوئے، جس وی او دی سوچ تک، او دی فکر تک ساڈی فکر نہیں اپڑ دی، تے جن رب وڈیاں پہ آدھا ہے اندازہ کرو کتنی کو وڈی شے اسی جیڑا رب تعالیٰ توبہ کرن والے نوں عطا فرما چھوڑ۔
سے تعلق جوڑیں. توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے. اور اشارتاً میں سمجھا جاؤں، تھوڑا سا اس کو کھول جاؤں تو تیسری آیت کا سہارا لیتا ہوں. میرا مالک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو، اور ملاوٹ والی توبہ نہ کرو، خالص توبہ کرو. توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، اخلاص والی توبہ کرو، سچی اور ستھری توبہ کرو. مالک ہوگا کیا؟ فرمایا اگر تم توبہ کرو گے نا تو ہوگا بھلا کیا؟ ہوگا یہ کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، پھر ہوگا یہ کہ تمہارے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ لکھے ہوں گے، جتنی بھی غلطیاں لکھی ہوں گی، سیئاتکم، اللہ حساب نہیں کرے گا، اللہ گنتی نہیں کرے گا، بلکہ سیئات جمع ہے، کم کی طرف مضاف ہو رہی ہے. جب جمع مضاف ہو تو معنی کلیت کا دے گا. یعنی اللہ کہتا ہے جب تم توبہ کرو گے تو میں تہاڈے 2-4 گناہ چھڈاں گا نہیں، بلکہ صفت گناہ میں جتنے بھی گناہ ہوں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے کے سارے گناہ معاف فرماتا ہوں. سارے کے سارے سیئات جمع، کم کی طرف مضاف. میں نے بارہا یہ سبق آپ کو سنایا، جب جمع مضاف ہو تو معنی جزئیت کا نہیں دیتا، معنی کلیت کا دیتا ہے. جس طرح وَمَلَائِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، 1-2 فرشتے نہیں، سارے فرشتے. اسی طرح ان ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. اگر حضور کی گستاخی ہو جائے 2-4 عمل نہیں، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں بھی وہی انداز ہے سیئاتکم. اللہ کہتا ہے تو توبہ تو کر، میں 1-2 گناہ چھڑ ساں وچوں کوئی نہ، جتنے بھی گناہ ہو سن توبہ دے بدلے میں ہر گناہ مٹا کے رکھ دس. اچھا اتنے یکفر دا لفظ ہے، یغفر دا نہیں. یغفر دا بھی بڑیاں جائیں تے آیا ہے، لیکن اتنے کیڑا لفظ ہے؟ یکفر. کیڑا لفظ ہے؟ یکفر. ادھا ایک معنی ہوندہ ہے چھپانا، دوجا ادھا معنی ہوندہ ہے مٹانا. دوجا معنی کی ہوندہ ہے؟ مٹانا. تے مٹانے ویچ بھی ایک شرط ہے. یکفر اس مٹانے نہ کھی دے کہ جس تو بعد مٹی ہوئی شہیدہ نشان بھی نہ روے. اب ایک نا ایک لکھیا لفظ ہے، ان تسی مٹان دے ہو تو صحیح ہو جاندہ ہے. کدی کوئی شے لکھی ہوئی آئی، کوئی داغ لگدا ہو تو رنگ بھی کر چھڑ دے ہو گڑیاں تو صحیح ہو جاندہ ہے. کدی بھی داغ آئی تھے دستا پہ ہے. یکفر اس مٹانے نہ کھی دے کہ انج دا مٹے جدے ویچ پچھے نشان بھی باقی نہ روے. اللہ کہتا ہے توبہ معمولی شے نہیں، تو کر کے تے ویک، تو میرے اگے اپنے آپ نو جھکا کے تے ویک، تو اپنے آپ نو اس بوئے تے ڈھا کے تے ویک. اللہ دا گناہ اللہ نہ ویکھی وہ میں ایڈا کیتا ہے تے آنج دا کیتا ہے تے پتہ نہیں اس معاف ہونا ہے یا کوئی نہ. ایک گل چھڑ یکفر عنکم سیئاتکم، جیڈا بھی وڈا گناہ ہویا میں انج مٹا چھڑ ساں کہ اس دا نشان بھی باقی کوئی نہ رہا. آقا کریم علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سیاہ میں حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب. فرمایا توبہ کرنے والا، گناہ نو توبہ دے نال دھون والا، گناہ سے توبہ کرنے والا توبہ کرے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ کچھ رہ گیا یا باقی رہ گیا، نہیں. کمل لا ذنب لہو، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی کوئی نہیں. کبھی گناہ، کیا شان ہے توبہ کی. اور اب بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو اگلی آیت تو میں ایسی ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد پھر بندے کا دل یہ کرتا ہے کہ اور کچھ کرے نہ کرے، بندہ ہر وقت توبہ اور استغفار ہی کرتا رہے.
اور کچھ بندے سے ہو یا نہ ہو، یہ وظیفہ بندہ ہر وقت کا بنا لے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ہم تو خطا کے پتلے، ہمارا حق بنتا ہے۔ بلکہ میں یہ جملہ آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں، حضرت سفیان ہیں، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں تو آیا کہ یہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کسی صحابی کی زیارت بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا، اس توبہ پر بھی توبہ کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ گلے دی سمجھ کو نہیں آئی تو آنا میں سمجھانا، یہ تو میرا کام ہے نا بگال دی سمجھانا، جڑے اپنے دلوں اسی توبہ پہ کرنے ہونے ہیں، اپنے دلوں توبہ پچھلے گناہ بخشانے واسطے توبہ پہ کردے ہوندے ہاں، تو وہ حالت ساڈی یہ ہے بھئی وہ توبہ بھی اسی ہو جائے پہ کردے ہونے ہاں جدے اتنے نقص ہوندے ہیں، اتنیاں غلطیاں ہوندیاں نا بھئی اس توبہ اتے بھی سن توبہ ہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ جیڑی اساں توبہ کیتی ہے اتنے نقص بھی اپنی مہربانی نال معاف فرما چھڑ۔ ساڈی حالت یہی ہے نا بھئی توبہ دی شرطیں کوئی نہیں پوریاں کرنیاں، توبہ دے معاملات ہی پورے نہیں کرنے، لیکن اس سب دے باوجود میرے ذہن میں یہ شبہ تھا کہ بلا شبہ اگر بندہ ایک توبہ کرتا ہے اور پھر اس کی ٹوٹ جاتی ہے تو شاید اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہوئے نہیں اب نہیں توبہ کر سکتا، اگے جے کیتی آیا ہون جے کیتی آیا جٹ پہ ہو جے کیتی آ تے موڑ کیوں کردا پہ۔ لیکن جب سے میں نے اللہ کی رحمت کے اظہار والی یہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے تو میرا نظریہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ رب ہمیں سزا دے کے راضی نہیں ہے، رب ہمیں معاف کرنے پہ راضی ہے۔ رب کی مرضی یہ نہیں ہے کہ یہ پھنس جائیں، اللہ کی منشا یہ نہیں ہے انہیں سے دھکے نہ پھنسیے تے مڑتے ایک وکری گالیں، اللہ دی مرضی ہے کوئی نہیں بھئی یہ پھنسن، اللہ نے بہانے اتنے عطا کر دیے ہیں، مہربانیاں اتنی رکھی ہوئی ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ یہ پھنسے، ہم خود پھنسے تو ہماری قسمت ہے، ہمارے نصیب ہیں۔ وہ آیہ مبارکہ جس نے ہمیشہ کے لیے ہمت بندھائی وہ آیہ مبارکہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ کبھی اس کے وقت ملا تو میں یا عبادی الذین پہ بات کروں گا، ابھی صرف اتنا سمجھ لیں، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان بندوں میرے بندوں سے کہہ دو یا عبادی الذین، او بندو تمہارا رب اعلان کروا رہا ہے اسرفوا علی انفسہم، اور تم نے اگر گناہ کر لیے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ راستہ کوئی نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اڑوا کوئی نہیں، اعلان کی فرمایا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا بھی گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ 10 باری بندہ توبہ کرے 15 باری کرے، اخیر مڑ اللہ بھی تے آکھنا ہی نہیں بھی 15 باری جے کیتی ہے مڑ بن چھڑ دیں تے مڑ ان کیڑے منہ نال آ گئے ہیں۔ لیکن جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی تو اللہ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ میں اس عمومیت کو بیان کر دیا کہ تو مرتے دم تک آخری سانس تک بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تیری توبہ کو دھتکارتا نہیں ہے، یغفر الذنوب جميعا، وہ تیری توبہ کو قبول فرما لے۔ توبہ کرتے رہا کریں، استغفار رب سے معافی مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے او بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے بھی بڑھ جائیں کہ زمین سے چلیں اور آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، زمین آسمان دے وچکار تیرے گناہ ہی گناہ ہو جان، مڑ بھی یہ خیال نہ کریں با اللہ معاف نہیں کرنے، زمین تے اسمان دے وچکار تیرے گناہ ہی گناہ ہو جان، مڑ بھی یہ نہ سمجھی با انہیں گناہ بڑے ہو گئے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کہتا اتنے گناہ بھی ہو جائیں تو آ میری طرف، میں رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ صاحبان ذی وقار یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے، توبہ استغفار سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے، ہر لمحے
ہر گھڑی یہ زیور ہمیں پہننا چاہیے، یہ پگ ہمیں باندھنی چاہیے، یہ دستار، یہ شملہ ہمارے سروں پہ رہنا چاہیے۔ اور آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے میں اجازت لے لینا چاہتا ہوں۔ توبہ کی فضیلت آپ نے سنی کہ اس کی وجہ سے بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے، مومنین کی سنگت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بندے کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور وہ آیت پڑھے نا تو حد ہو جاتی ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ صرف گناہ مٹاتا نہیں بلکہ جتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں انہیں اتنی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ توبہ کرتے صحیح، دے بونے منہ کرتے صحیح، رجوع اللہ کرتے صحیح، جتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کریم ان نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جس حدیث کو میں نظر اور ہدیہ کرنا چاہتا تھا وہ حدیث اپنے حسن میں اپنی جگہ کمال کی ہے۔ کی ہوئی تو نے غلطی ہے، طاقت اللہ نے تجھے دی، انعام سارے اللہ نے تجھے دیے، نافرمانی تو نے اللہ کی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ 20 دفعہ 1000 دفعہ کی، پھر منہ کر لیا توبہ کی طرف۔ اب سن میرے آقا کا فرمان، سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبد، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بے حد خوشی محسوس فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، شد و فرحان، بڑا خوش ہوتا ہے رب اس ویلے۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ حدیث سمجھ میں آ جائے تو بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے کے راضی نہیں، اللہ ہمیں معاف کر کے راضی ہے۔ اور میرے ذہن میں وہ آیت وہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ صحابہ کی کثیر جماعت کہا کرتی تھی لو اراد اللہ ان یعذب امت محمد، رمضان شریف آنے والا ہے، خوش قسمتی سے وہی حدیث مبارکہ سامنے آ گئی۔ صحابہ کی کثیر جماعت فرماتی تھی اگر اللہ دا دل ہوندا نا اے نبی دی امت نو عذاب دینا ہے تے جڑے اللہ دو شئیں کوئی نہ نہیں دینیاں، ایک کا سورت اخلاص کوئی ناز دینی، دوجا رمضان دا مہینہ کوئی ناز دینی۔ لو اراد اللہ ان یعذب امت محمد، جی اللہ دا ارادہ ہوندا نا بھائی انہاں عذاب دینا ہے، دو شئیں کوئی ناز دینی ہے، ایک قول واللہ احد والی سورت کوئی ناز دینی، دوجا رمضان دا مہینہ کوئی ناز دینا، بھائی دوویں ہی نہیں ہیں شئیں، کام بھی سوکھا ہے، سیدہ بدلہ گناہ بھی معاف فرما چھڑدا ہے۔ میں مسئلہ توبہ پر عرض کر رہا تھا، اللہ اشد فرحا بتوبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں توبہ صرف تمہیں خوش نہیں کرتی، توبہ اللہ کو بھی خوش کرتی۔ توبہ وچ صرف گناہگار دی خوشی نہیں کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، سانتے مڑ خوشی ہونی ہے نا، سانتے گناہ کرنے توبہ کرنی ہو معاف ہو جانا، ساڑی خوشی تو بندی ہی بندی ہے، پر حضور فرماتے ہیں میرا تو ہی خوش نہیں ہوندہ شد و فرحان، تیرا رب بھی توبہ تے خوش ہوندہ، تیرا رب بھی توبہ تے کتنا خوش ہوندہ۔ حضور نے مثال بڑی کمال دی عطا فرمائی، اے امثال الحدیث وچوں کمال دی مثال ہے جڑی حضور نے عطا فرمائی، ہر گل ہی حضور دی کمال دی ہے لیکن علمی ادبی طور تے انہوں بہت اعلیٰ درجے تے لکھا گیا۔ حضور فرماتے ہیں بندیوں پتہ ہے اللہ کتنا خوش ہوندہ ہے، اور بندیاں سمجھان واسطے حضور نے جڑی مثال دیتی ہے وہ بڑی سنن والی، فرمایا اللہ ایڈا خوش ہوندہ ہے، ایڈا خوش ہوندہ ہے کہ تسی جے جنگل وچ جاؤ تے کسے سواری تے سوار ہوو تے کھان پین دا سامان بھی تہاڈا سواری اتے ہوئے تے تسی کسے جائے لبو تے وہ سواری تہاڈی جیڑی ہے کھان پین دے سامان سمیت نس جاوے جنگل وچ تے تسی ڈھونڈ کے تھک جاؤ تے وہ نہ لبے، اخیر بے آسرے ہو کے تے بے امیدے ہو کے کسے رکھے تھلے سہیں جاؤ باؤن اور بات ہے کوئی نہ کھانے والی نہ پینے والی نہ کدائیں بہنے والی، غش کے بے ہوشی دے عالم میں تقریباً گھابر کے پریشان ہو کے اکھی نوٹو تے پریشان ہو کے لیٹے ہو تے اب اگات تکو تے او سواری ہٹ کے آپ پہ آئی کھڑی ہو گئے، پیڑو مایوس ہو جاؤ او کدائیں ٹور جاوے، تسی بالکل لو دے تو مایوس ہو جاؤ، اکھی نوٹو تے مون تکو تو سواری تو اڈے کوڑ آئی کھڑی ہوئے تے جتنا وہ بندہ جن آنج کھڑی ہوئی شے ہار اس دکھے جنگل دے بچ پانی بھی دور ٹور گیا، کھانا بھی دور ٹور گیا، سواری بھی دور ٹور گئی، وہ دکھ تے مون اس دکھ تو بعد وہ سواری ہر شئی سمیت اپے کوڑ آئی کھڑی ہوئے تے ان جیڑی خوشی ہوندی ہے، اگلا لفظ بڑا سمجھنے آڑا ہے کہ جس میں وہ ایڈا خوش ہوندہ ہے نا تو ان مڑ ونڈ کوئی نہیں رہن دی تے وہ آدھا یا اللہ
میں تیرا رب ہاں تے تو میرا بندہ ہے. سمجھی گل کوئی نہیں؟ تو یا اللہ میں تیرا رب ہاں تے تو میرا. خوشی تو پتہ کوئی نہیں سو لگتا پٹھا آگ چھڑدا ہے. آگنا تے انج ہوندا نا یا اللہ تو میرا رب ہے تے میں تیرا بندہ ہے. وہ خوشی تو ان پتہ ہی کوئی نہیں لگتا جو آدھا تو میرا بندہ ہے معاذ اللہ تے میں تیرا رب ہوں. حضور نے الفاظ فرمائے جس بھی وہ ایڈا بے وسا خوش ہوندا ہے نا, جتنا وہ بندہ ایڈا بے وسا خوش ہوندا ہے وہ پتہ ہی نہیں لگتا با میں آکھنا کی ہے. جس ویلے کوئی گناہگار توبہ کردا ہے اللہ وہ دے نالوں بھی بڑا خوش ہوندا ہے. اللہ اشد فرحن بتوبتن. لہذا میرے بھائیو توبہ اور استغفار نو اپنا وظیفہ بنا کے رکھو. میں پچھلے جمعے بھی یاد کروایا ہاں تو انساریاں سنگیاں کہ توبہ اور استغفار دا انتہائی خوبصورت صیغہ جڑا ہے وہ درود سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک باری پھر رڑ کے پڑھ لو, ریکارڈ کر لو, ادھا پڑھو, لکھ کڈو ادھے نال مصیبتاں بھی دور ہو سن, مشکلات بھی دور ہو سن, آیا ساریاں تکلیفاں بھی دور ہو سن. ایک باری بات رڑ کے پڑھ لو, جنہاں کو ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ کر لو. اس گلے میں سمجھنا ہے بہت کمال دا ہے بھئی درود شریف دے بھی جتنے صیغے ضروری وہ بھی موجود نے تے نال استغفار دا خوبصورت جملہ بھی موجود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. ان سنگیاں سنتا نہیں پڑیاں مختصر وقت دیتے